لوگ اب بالکل تنگ آ چکے ہیں کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں، عوام کی مراحت یا عوام کی زندگی کا جینا نہ کم کریں۔ جب ببل پھٹے گا تو پھر صرف مراحت نہیں آپ ڈھونڈتے رہیں گے، پھر بہت کچھ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے جو نہیں ملے گا۔ آپ کہتے ہیں عام آدمی جو ہے وہ بوجھ برداشت کرے، اشرافیہ نہ کرے۔ جب آپ عوام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو نہ دل مطمئن ہوتا ہے، نہ ضمیر اجازت دیتا ہے، اور نہ لوگ اجازت دیتے ہیں۔ یہ بیوروکریٹک سسٹم، یہ جوڈیشل سسٹم یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ پلیز اس میں ریفارمز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی دیر ہو گئی آپ سے بات نہیں ہوئی، کیونکہ آج کل بجٹ بھی آیا ہے اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور بہت شور ہے مہنگائی کا بھی، اور یقیناً مہنگائی ہے بھی، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مہنگائی کی کیا وجوہات ہیں اور اس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے۔ الزامات لگانا ہر حکومت پہ، ہر سیاستدان پہ، جماعتوں پہ، تو یہ تو بڑا آسان ہے، لیکن اس کا حل دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے زیادہ جو طبقہ پریشان ہے وہ غریب آدمی ہے، مزدور آدمی ہے، اور کسان پریشان ہے۔ اور کسان کے بعد جو سب سے زیادہ پریشانی ہے وہ اس سرکاری ملازم کو ہے یا اس پرائیویٹ ملازم کو ہے جس کی تنخواہ 30,000 سے 50,000 تک ہے۔ یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں۔ حل کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کسان کی بات ہے۔ کسان کو سبسڈی کسان کے نام پہ دی جاتی ہے۔ 37 بلین گیس کی مد میں دی جاتی ہے، 30 ہوتی ہے کبھی، 37 ارب روپیہ۔ پاور سیکٹر کو جو کسان کے نام پہ دیا جاتا ہے وہ بھی 60 ارب کے نزدیک ہے۔ اگر یہ دونوں ملائیں تو 100 ارب روپیہ بنتے ہیں۔ اس 100 ارب کا، میں جب خان صاحب کی حکومت میں تھا تو میں اکثر کہتا تھا کہ یہ جو ٹوکن یوریا کھاد پہ یا دوسری کھادوں پہ ٹوکن کے سلسلے میں آپ سبسڈی بھی دیتے ہیں کہ 1,000 روپیہ، یہ ٹوٹل فراڈ ہے۔ کوئی فرٹیلائزر، خواہ فوجی فرٹیلائزر ہو، اینگرو ہو، فاطمہ فرٹیلائزر ہو، بہت ساری ملیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور سرمایہ دے اور فیکٹری میں لگنی چاہیے، لیکن یہ کسان کا خون تو نہ چوسیں جو گورنمنٹ سے لیتے ہیں سبسڈی کے نام پر۔ کسان کو اس کا آڈٹ ہونا چاہیے۔ اس کا اس کے اوپر کمیٹی بنائی جائے، جو کبھی بھی نہیں بنی، کسی دور حکومت میں بھی ان کا آڈٹ نہیں ہوا کہ یہ جو سبسڈی لیتے ہیں اس کا امپیکٹ پبلک کے اوپر کیا پڑتا ہے، کسان کو کیا اس مد میں سستی کھاد ملتی ہے۔ دوسرا، ٹریکٹر اتنا مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اب ٹریکٹر کے پرزہ جات یہ دیکھنا ہے کہ ان کے ایگریمنٹ کتنا ہوا تھا۔ انہوں نے اس ملک میں ٹریکٹر تیار کرنے تھے، فورڈ ہو، الغازی ہو، ملت ہو، جو بھی میسی والے ہوں، سارے باہر کے ممالک سے تیار ہو کے آتے ہیں۔ سیکنڈ ہینڈ ٹریکٹر بھی آنے چاہیے، پرزہ جات سکریپ کی مد میں بھی آتے ہیں۔ اس پہ دیکھنا ہے کہ اگر ہم پرانے ٹریکٹروں کی اجازت دے دیں، اگر ہم ایسا، اب جو ٹریکٹر 4 لاکھ میں ملتا تھا اب 10 لاکھ 15 لاکھ میں ہو گیا، جو 15 لاکھ میں ملتا تھا وہ 30 لاکھ کا ہو گیا۔ تو پیپلز پارٹی کے دور میں 2.5 لاکھ کا کسان کو ٹریکٹر ملا تھا، اب آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کسان کو آپ یا اس کی مشینری سستی کر کے دے سکتے ہیں۔ لوہا اتنا مہنگا ہو گیا، لوہے کی وجہ سے ہل بنوانی ہو، ہر چیز مہنگی ہوگی۔ جب کسان کی انپٹس مہنگی ہوگی تو یقیناً اس کی پھر فصلیں بھی مہنگی ہونی چاہیے۔ جب فصلیں مہنگی ہوتی ہیں تو پھر عام آدمی پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ گندم 3,000 پہ بھی، اب ہم 2,200 روپے نہیں دینے کے لیے تیار تھے، 1,600-1,700 روپے، آج مارکیٹ میں 2,600 روپے مل رہی ہے۔ کسان کی تو بک گئی 1,600-1,700 2,000 میں، لیکن اب 2,600 روپے میں ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ سبسڈی کس کو دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت آپ ٹیکس لگائیں، پیٹرول مہنگا کریں، ڈیزل مہنگا کریں، بجلی مہنگی کریں، لیکن کیا آپ جو امیر طبقہ ہے، اشرافیہ ہے، خواہ بزنس مین ہے، خواہ بیوروکریٹ ہے، خواہ سیاستدان ہے، خواہ جرنل ہے، ججز ہیں، کیا یہ ان کی مراعات کم ہوئی ہیں؟ ان کے ایسٹ ڈکلیئر کیوں نہیں ہوتے؟ ان کے ایسٹ ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں رجسٹری محرر سے لے کر، تھانے کے محرر سے لے کر ٹاپ 22 گریڈ تک، خواہ کوئی سیولین ہو، خواہ کوئی ملٹری کا ہو، خواہ جرنلز ہو، ان کے اپنے اور ان کے رشتہ داروں کے ایسٹ ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ عوام کو پتہ چلے کہ کون کیا مراعات لے رہا ہے ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے۔ اب پتہ لگانا یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری چیزیں سیاستدانوں کے ڈکلیئر ہونے چاہیے۔ جب ایسٹ ڈکلیئر ہوں گے تو یقین جانیے بہت سارے چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، پتہ چلے گا کہ مراعات کیا ہیں۔ آپ کہتے ہیں عام آدمی جو ہے وہ بوجھ برداشت کرے، اشرافیہ نہ کرے۔ عام آدمی جی پیٹرول کی مد میں بھی کرے، عام آدمی کھاد مہنگی ہونے کی صورت میں کرے، بجلی مہنگی صورت میں، امیر آدمی نہ کرے۔ تو یہ اس طرح پھر
لوگوں کے اندر بددلی پھیلتی جا رہی ہے، اور پھر لوگ اس سسٹم کے خلاف، پھر اپوزیشن کی جماعتیں، وہ یہ کوئی نہیں دیکھا گا کہ انہوں نے خود کیا کیا پچھلے سالوں میں، لیکن عوام پھر سڑکوں پہ آنے بھی مجبور ہوں گے، عوام روئیں گے، پیٹیں گے، اور یقین جانیے ہم حکومت کا حصہ ہوں یا نہ ہوں، حکومت میں ہوں یا حکومت سے باہر ہوں، لیکن جب آپ عوام کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں تو نہ دل مطمئن ہوتا ہے، نہ ضمیر اجازت دیتا ہے، اور نہ لوگ اجازت دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں صرف بولنے کی حد تک یا مذمت کرنے کی حد تک، میں اپنے جو معیشت دان ہیں، جو ہمارے اس وقت اسمبلیوں میں جو ہمارا بیوروکریٹک سسٹم تو کلیپس کر گیا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، اب پیپلز پارٹی 540 ارب سے شروع ہوا، پھر نون لیگ 1100 ارب تک چھوڑ گئی، اب پی ٹی آئی 3000 ارب سے اوپر چھوڑ گئی۔ ٹیرف کے لاسز، لائن لاسز، یہ کس نے ٹھیک کرنے ہیں؟ یہ بیوروکریسی نے ٹھیک کرنے ہیں، واپڈا کے ملازمین نے ٹھیک کرنی ہے۔ یہ جو مراعات لیتے ہیں 25% سے 30% تک جو لاسز ہے، چوریاں ہوتی ہیں، کوئی ہیسکو میں یا پیسکو میں چوری ہوتی ہے، آئسکو والا یا فیسکو والا یا سارے دوسرے پے کرتے ہیں، تو یہ سے کون کنٹرول کرے گا؟ تو اگر یہ آپ سے کنٹرول نہیں ہوتے، آپ قیمتیں بڑھائی جاتے ہیں آئی ایم ایف کے نام پہ، کبھی کسی دوسرے کے نام پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب اور جو بھی ارباب اختیار ہے، یہ آپ کا بیوروکریٹک سسٹم پلیز اس میں ریفارمز کریں، اور ایمرجنسی ریفارمز کریں۔ اس طرح نہیں کام چلے گا، اس طرح لوگ، اب بالکل میں سمجھتا ہوں کہ لوگ مہنگائی ہو یا ناانصافی ہو، کسی معاملے میں بھی وہ تنگ آ چکے ہیں، اور ابھی تو وہ سیاستدانوں کو گالیاں دیکھیں ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ گالیاں دینا بھی وہ بند کریں گے، پھر ببل پھٹے گا، جب ببل پھٹے گا تو پھر صرف مراحت نہیں آپ ڈھونڈتے رہیں گے، پھر بہت کچھ آپ ڈھونڈتے رہ جائیں گے جو نہیں ملے گا۔ تو میری اپنے کولیگ سے، اپنے ارباب اختیار سے، اپنی فیصلے کرنے والوں سے یہ گزارش ہے کہ عوام کی نبض پہ ہاتھ رکھیں، اور یقین جانیے یہ بیوروکریٹک سسٹم، یہ جوڈیشل سسٹم، یہ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا۔ نہ لوگ سیاستدانوں کو ووٹ دیتے ہیں، ساتھ گالیاں بھی دینی شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارا سسٹم ڈیلیور نہیں کر رہا، تو اس کے ریفارمز ہونی چاہیے۔ صرف ہم الیکشن لڑتے جائیں، آتے جائیں، اس طرح ریفارمز نہیں ہوگی۔ ریفارمز لوگوں کو نظر ہونی چاہیے عدل کے ساتھ۔ تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ عام آدمی پہ بوجھ تو پڑے، لیکن مراحت یافتہ طبقہ بھی، کوئی آسٹیرٹی، کوئی ڈبل پلاٹ لینے والے، کوئی زمینیں لینے والے، کوئی بڑے بڑے زمینیں الاٹ کرانے والے، بڑے بڑے گاڑیوں میں سفر کرنے والے، مرسڈیز میں، ہر چیزوں میں، بلٹ پروف گاڑیوں میں سفر کرنے والے، کچھ وہ بھی مراحت اپنی کم کریں۔ صرف عوام کی مراحت یا عوام کی زندگی کا جینا نہ کم کریں۔